سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ویکٹر بارن ڈیزیزز کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ویکٹر، جیسے ہم نے بتایا کہ یہ وہ حشرات الارض ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں جو کہ بیماریوں کو پھیلاتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو ایڈیز ایجپٹیائی، یہ ماسکیٹو کی ایک قسم ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے، جو کہ یلو فیور ماسکیٹو بھی کہلاتا ہے۔ یہ مچھر، اس کا نام جو ہے ایڈیز ایجپٹیائی ہے۔ یہ مچھر اور یہ ماسکیٹو کئی بیماریوں کے پھیلانے کا سبب بنتا ہے، جن میں ڈینگی فیور، چیکو گونیا، یلو فیور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ڈیزیزیں جو ہیں یہ مچھر پھیلاتے ہیں، لیکن جو ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 جو ہیں بڑی اہم بیماریاں ان مچھروں سے، ایڈیز ایجپٹیائی کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اس ماسکیٹو کو پہچاننے کے لیے اہم بات یہ ہے کہ اس کی ٹانگوں پر اور اس کے چیسٹ کے اوپر اور اس کے یعنی کہ سینے کے اوپر سفید مارکنگ، وائٹ مارکنگ ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایڈیز ایجپٹیائی ہے۔ زیادہ تر یہ ماسکیٹو اور یہ مچھر جو ہے افریقہ میں اور اس کے علاوہ ہمارے جیسے ملکوں میں ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ریجن کے ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس ایڈیز ایجپٹیائی سے جو ویکٹر ہے، جو کہ کئی قسم کے بخار پھیلانے کا باعث بنتا ہے، اس میں اس کی جو فیمیل ہے، جو اس کی مادہ مچھر ہے، وہ اس کو ہی خون پینے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کے انڈے جو ہیں اس کے، وہ میچور نہیں ہو سکتے بغیر خون کے۔ اس وجہ سے یہ مچھر جو ہے ہی انسانوں کو اور جانوروں کو کاٹ کر خون چوس کر اپنے جسم میں داخل کر لیتا ہے۔ ایڈیز ایجپٹیائی کا سب سے اہم جو طریقہ کار ہے کاٹنے کا، وہ ذریعہ ہے کہ جو کیمیکل کمپاؤنڈ انسانوں کے جسم سے اور جانوروں کے جسم سے خارج ہوتے ہیں، ان کی اسمیل سے یہ ان جانوروں تک اور انسانوں تک پہنچتا ہے، اور یہ کمپاؤنڈ جو ہے، کیمیکل کمپاؤنڈ جو ہے نا، ان میں شامل ہیں ایمونیا، کاربن ڈائی آکسائڈ، لیکٹک ایسڈ، آکٹینول، اور ان کی اسمیل سے یہ مچھر جو ہے، یہ ماسکیٹو جو ہے، ان جانداروں کے قریب اور انسانوں کے قریب پہنچ کر اور ان کے خون کو چوسنے کے قابل بنتا ہے۔ اسی لیے اس کی جو ہیبٹ ہے، اس کی جو طریقہ کار ہے، اس کے کاٹنے کا طریقہ، یہ مچھر جو ہے نا خاص طور پر صبح سویرے اور شام کے وقت ظاہر ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر اندرونی حصوں میں اور شیڈی ایریاز میں جہاں پر سایہ موجود ہوتا ہے، وہاں پر سروائیو کرتا ہے۔ اس کا انفیکشن سارے سال جو ہے باقی رہتا ہے، سارے سال یہ مچھر اپنے آپ کو زندہ حالت میں رکھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اس کے کیسز جو ہیں وہ سارے سال ہمارے ہاسپٹلس میں نظر آتے رہتے ہیں۔ اس ماسکیٹو کی خاص طور پر بریڈنگ ایریا جو ہے، جہاں پہ پانی کھڑا ہو جائے اور تھوڑا پانی بھی ہو، کہیں پہ جمع ہو جائے، کہیں پہ گملوں میں، کہیں پر جو پرانے برتن ہیں، پرانی چیزیں ہیں، ان کے اندر اگر تھوڑا سا بھی پانی جمع ہو تو اس میں یہ انڈے لے کرتا ہے، اور ان انڈوں سے، ان کے ایگ سے ماسکیٹو کے لاروے نکلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ میچور ہو کے وہ فل ماسکیٹو بن جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہوں کو جہاں پر پانی جمع ہو، ان کو کم سے کم رکھنا چاہیے،
پانی کی برتنوں کو پانی اگر جمع کیا جائے اور رکھا جائے تو اس کو ڈھانک کر اس کو کور کر کے رکھا جائے تاکہ یہ مچھر جو ہے اس کے اندر انڈے اور وہ نہ دے سکیں، یعنی ایک لے نہ کر سکیں۔ اسی طرح انسانوں کو اپنے بچاؤ کے لیے ماسکیٹو نیٹ استعمال کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اسپرے اور ایسے جو ہے کپڑوں کا استعمال انتہائی ضروری ہو جاتا ہے جس سے آپ کا جسم بدن پوری طرح ڈھکا ہوا ہو۔ اپنے آپ کو بچا کر ان خطرناک مرضوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے آپ کے سامنے موجود ہیں، یا تو آپ مچھروں کو کنٹرول کریں، مچھروں کی پیداوار کو روکیں، جہاں پر ان کی بریڈنگ گراؤنڈ ہیں وہاں پر ان کو ختم کریں۔ اس کے علاوہ اگر مچھر موجود بھی ہیں تو گھر کی کھڑکیاں اور دروازے صبح اور شام کے وقت بند رکھیں تاکہ باہر سے مچھر جو ہے اندر نہ آ سکیں۔ گھر کے اندر جو کھڑکیاں ہیں یا ونڈوز ہیں وہ اس پہ ماسکیٹو نیٹ لگے ہونے چاہیے تاکہ کم سے کم مچھر جو ہے اندر آ سکیں، اور اگر مچھر اندر آ ہی جائیں تو ان کو اسپرے کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے جو کہ عام طور پر سب افراد کو معلوم ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ مچھر جو ہے آپ کو نہ کاٹ سکے۔ اگر کوئی فرد بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر صحیح طور پر میڈیکل اسسٹنٹ اور میڈیکل فیسلٹیز میں جا کر اپنا علاج کرائیں تاکہ مرض جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو نہ لگ سکے۔